میرے عزیزو کوفہ کے اندر نا ایک امیر انسان تھا، پھر وہ غریب ہو گیا. اور یاد رکھنا میرے عزیزو، غریبی بڑی آزمائش ہے، بڑی پریشانی ہے غربت. غریب انسان نا بے وقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ ساری آزمائشیں، سارے امتحانات اکٹھے آ جاتے ہیں اس کے لیے. اب وہ غریب انسان مزدوری کرتا، محنت کرتا اور اپنے بچوں کو پالتا، لیکن مزدوری اتنی نہیں تھی کہ مکمل ساز و سامان وہ اپنے بچوں کے لیے لا سکے. اپنے گھر کے اخراجات بھی مکمل نہیں کر سکتا تھا. ایک دن ایسا ہوا، جس گلی میں اس کا مکان تھا نا، اسی گلی میں، اسی راستے میں ایک ککڑی بیچنے والا شخص آیا. تو اس کی ایک چھوٹی بچی تھی، اس نے ضد کی کہ مجھے بھی ابا جان یہ ککڑی کھانا ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا میرے عزیزو، جو یہ امیروں کے بچے ہوا کرتے ہیں نا، سب کو تو نہیں کہتا لیکن اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامان لا کر، چیزیں لا کر غریبوں کے بچوں کو چڑھاتے ہیں. یار یاد رکھنا، جب اپنے بچوں کے لیے کچھ لاؤ نا، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لاؤ، تو اپنے پڑوسی غریب کا بھی خیال رکھو. جو آپ کے پاس میں غریب پڑوسی ہے آپ کا، اس کے بچوں کا بھی خیال رکھو. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت مال دے کر تمہیں آزما رہا ہے، تمہارے قریب میں ایک غریب کو بسا کر رب کریم تمہیں آزما رہا ہے. تو پاس میں پیسے اتنے بھی نہیں تھے کہ اپنی بچی کو ککڑی لے کر کے کھلا دے. اللہ اکبر کبیرہ. خیال آیا کہ کس کے پاس جاؤں، کون ایسا شخص ہے جو مجھے دے بھی دے اور دینے کے بعد میں میری اس بات کا پردہ بھی رکھ لے. کسی کو بتائے نا، کسی کو جتائے نا، کیونکہ آج تو ہوتا یہ ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی کسی کو دے رہے ہیں تو 10 لوگوں سے جا کر بتا رہے ہیں. آج تو ہوتا ہے نا، پھر اسپتال میں جا کر اگر 1 کیلا کسی کو دے رہے ہیں نا تو پھر فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، پھر فیس بک پر، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر وہ فوٹو ڈالے جا رہے ہیں. 1 کیلا دینے کے بعد میں 1 کلو چاول، 1 کلو گیہوں کسی غریب کو دینے کے بعد میں 10 لوگ پکڑ کر فوٹو کھنچواتے ہیں اور 10 اخبارات میں ان کو شائع کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا زمانہ، کیسا دور آ گیا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں یار غریبی کا مذاق بنانا، غریب کی غریبی کا مذاق بنانا اسی کو کہا جاتا ہے. اسلام میں تو یہ نہیں ہے نا، اسلام نے ہمیں تو یہ نہیں سکھایا ہے نا. اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ اگر داہنے ہاتھ سے دو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایسے دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اسلام نے تو یہ سکھایا ہے. اور انداز یہ ہونا چاہیے کہ تم جس کو دے رہے ہو، سائل جو مانگنے والا ہے، اس کو اس انداز سے دو کہ اس کی نظریں تمہاری نظروں سے نہ ملے، تمہاری نظریں اس کی نظروں سے نہ ملے. اپنی نظروں کو جھکا کر کے دو تاکہ وہ تمہارے سامنے شرمندہ نہ ہو. اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے. تو اس کے دل میں خیال آیا اچانک، یار ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی شخص ایسا ہے کہ جو مجھے دے بھی دے گا اور میری بات کا پردہ بھی رکھ لے گا. جب وہ غریب انسان گیا نا آپ کے دربار میں، آپ کے مکان پر پہنچا تو رش بہت زیادہ تھا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، وہاں ملاقات نہیں کر پایا، واپس لوٹ کر کے آ گیا. لیکن میرے امام کی اس پر نظر پڑ جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ، یہ جو آیا تھا نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی حاجت کے تحت آیا تھا، جاؤ اس سے پوچھ کر تو آؤ کہ معاملہ کیا ہے. جب وہ گیا نا کہ جس کو امام اعظم نے بھیجا تھا، جانے کے بعد میں اس نے سارا پتہ لگا لیا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں تقوی بھی تھا، علم بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، اور اللہ کی مخلوق سے محبت کیسی تھی. آپ رات کے وقت میں 3 اشرفیوں کی تھیلیاں لیتے ہیں، اس کے مکان پر پہنچ جاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 3 اشرفیوں کی تھیلیاں اس شخص کو لا کر کے دے دی. اس کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے وہ 3 اشرفیوں کی تھیلیاں دینے کے بعد میں میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے عرض کی حضور یہ آپ نے مجھے دیا ہے اور آپ میرے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یار مجھے معاف کرنا، تو اتنا غریب تھا، اتنا مجبور تھا، اتنا لاچار تھا، میرا قریبی تھا اور مجھے خبر تک نہ ہو پائی. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے.
یار مجھے معاف کر دینا، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یار میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں فرماتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی ہے نا اپنے پیسوں پر گھمنڈ کرنے والے، غرور کرنے والے، لیکن یاد رکھنا اگر تمہاری چھتر چھایا میں، تمہاری بستی میں، تمہارے محلوں میں غریب رہتے ہیں لیکن تم ان کا خیال نہیں کرتے، ان کی حاجت کو پورا نہیں کرتے، اپنے پیسے کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اپنے مال کو ان پر خرچ نہیں کرتے، تو یاد رکھنا یہی مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تم سے سوال ہوگا کہ تمہیں دیا گیا تھا، تم نے اللہ کی مخلوق پر کیوں نہیں خرچ کیا؟ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں، یہ امیر انسان چاہیں تو یہ مدد کر سکتے ہیں۔ آج کتنی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جس کا باپ غریب ہے، کہ جن کے ماں باپ غریب ہیں، نکاح نہیں کر سکتے، لیکن یہ امیر انسان اپنے بچوں کی شادیوں میں کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں شادیوں میں کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے، چرچے ہوتے ہیں گلی محلوں میں کہ فلاں شخص نے اپنی بیٹی کی شادی میں 1 کروڑ روپے خرچ کیے، فلاں شخص نے 60 لاکھ روپے خرچ کیے، فلاں شخص نے 2 کروڑ روپے خرچ کیے۔ کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ 2 4 5 لاکھ اپنی بیٹی کی شادی میں کم خرچ کر لیتے، اپنی بہن کی شادی میں کم خرچ کر لیتے، اور انہی 5-10 لاکھ سے اس بیٹی کی شادی کروا دیتے کہ جس کی عمر اب گزرتی جا رہی ہے اور اس کے باپ کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب کچھ دنیا نہیں ہے میرے عزیزو، آخرت کے بارے میں بھی سوچو، آخرت کے لیے بھی کچھ سامان اکٹھا کرو۔ اور وہ کہا ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔